بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں پچھلے تقریباً 2000 سالوں سے کافی بہت شوق سے پی جا رہی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کافی کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اس نے دنیا میں روشن خیالی کے دور کو فروغ دیا ہے، جس نے کئی بڑے آئیڈیاز کو جنم دیا جو آج جدید دنیا کی بنیاد ہیں۔ معروف فلاسفر یورگن ہائبرماس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر کافی نہ ہوتی تو روشن خیالی کا دور ہی نہ آتا۔ آج کافی دنیا کا ایک مشہور مشروب ہے۔ ایک ریکارڈ کے مطابق آج کے دور میں روزانہ 2 ارب کپ کافی بیچ جاتی ہے۔ یہ سالانہ 90 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب یہ اربوں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ کافی کا سفر ایک جرواہی کی دریافت سے شروع ہو کر آج ایک عالمی صنعت بن چکا ہے۔ کافی کی تاریخ دلچسپ اور قدیم کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کافی کا آغاز تقریباً 9ویں صدی میں ایتھوپیا سے ہوا۔ ایک مشہور روایت کے مطابق کافی کو سب سے پہلے ایک ایتھوپیائی چرواہا جس کا نام کالدی تھا نے دریافت کیا۔ کالدی نے دیکھا کہ اس کی بکریاں ایک خاص درخت کے سرخ بیج کھانے کے بعد زیادہ چست اور توانائی سے بھرپور ہو جاتی تھیں۔ اس نے خود ان بیجوں کو آزمایا اور محسوس کیا کہ وہ بھی زیادہ توانائی محسوس کرنے لگا۔ کافی میں مین انگریڈینٹ کیفین ہوتی ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ لی جانے والی سائیکو ایکٹیویٹ ڈرگ مانی جاتی ہے جو جاگنے میں مدد دیتی ہے۔ کافی کا پودا ایتھوپیا سے یمن پہنچا، جہاں اس کا استعمال مزید مقبول ہوا۔ یمن میں کافی کو قہوہ کہا جاتا تھا، اور صوفیہ اسے روحانی اور جسمانی طاقت کے لیے پیتے تھے۔ 15ویں صدی میں کافی مشرق وسطیٰ، خاص طور پر مکہ اور قاہرہ میں بھی مشہور ہو گئی۔ 16ویں صدی تک کافی نے ترکی، ایران اور دیگر اسلامی ممالک میں اپنی جگہ بنا لی۔ ترکی میں کافی کا ایک خاص انداز سے تیار کیا جانا، جسے آج ترکش کافی کہا جاتا ہے، بہت مقبول ہوا۔ کافی یورپ میں 17ویں صدی میں پہنچی، جب یورپی تاجروں نے اسے مشرق وسطیٰ سے درآمد کرنا شروع کیا۔ ویانا، لندن اور پیرس میں کافی ہاؤسز کھلنے لگے، اور کافی ہاؤسز معاشرتی، علمی اور کاروباری محفلوں کا مرکز بن گئی۔ فرانسیسی لوگ افریقہ سے لائے گئے غلاموں سے ہیٹی کے باغات میں کام کرواتے تھے، اور 19ویں صدی کے آغاز میں برازیل افریقی غلاموں کی مدد سے دنیا کی 1/3 کافی پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کیپٹلزم یعنی سرمایہ کاری کو بھی فروغ دیا۔ کمپنیوں نے اپنے ورکرز میں کافی بانٹنا شروع کر دیا، اور پھر انہیں کافی بریکس دینا شروع کر دی۔ یہ کوئی رحمدل کام نہیں تھا، وہ دراصل اپنے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کافی سے ہمارے جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ کیفین آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم میں داخل ہوتی ہے تو یہ آپ کی آنتوں کے ذریعے آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے۔ کیفین ہاضمے کے عمل کے دوران تیزی سے جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل تقریباً 15 سے 45 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، اور وہاں موجود ایڈینوسائن ریسیپٹرز پر اثر ڈالتی ہے۔ ایڈینوسائن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو دن کے دوران آپ کو تھکن اور نیند کا احساس دلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب کیفین ان ریسیپٹرز پر قبضہ کرتی ہے تو ایڈینوسائن اپنا کام نہیں کر پاتا، اور نتیجتاً نیند کا احساس کم ہو جاتا ہے، دماغ زیادہ چوکس ہو جاتا ہے، تھکن کم محسوس ہوتی ہے۔ کیفین نہ صرف ایڈینوسائن کو روکتی ہے، بلکہ یہ ڈوپامائن جیسے دیگر خوشی کے ہارمونز کی سرگرمی بھی بڑھاتی ہے، جس سے موڈ بہتر اور توانائی میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ کافی پیتے ہوئے تھوڑا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ صحت مند افراد کو زیادہ سے زیادہ 400 ملی گرام کیفین تجویز کی جاتی ہے، جو کہ 4 سے 5 کپ کافی کے برابر ہے۔ اس سے زیادہ پینے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، جیسے نیند اڑ جانا، گھبراہٹ، بے چینی، پیٹ کی خرابی، متلی اور سر میں درد۔ زیادہ مزید اثرات جیسا کہ دورے پڑنا تب ہوتے ہیں جب آپ 1200 ملی گرام کیفین جلدی میں پی جائیں، جو کہ تقریباً 12 کپ کافی کے برابر ہیں۔ ظاہر ہے یہ لیمٹس ہر انسان کے لیے مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں پر جینیٹکلی کیفین کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھ بھال کے پی جائے تو کافی صحت کے لیے اچھی ہے۔ مثلاً ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارتھا ہین کے مطابق کافی کو ٹائپ 2 ذیابیطس، دل کی بیماریوں، کچھ اقسام کے کینسرز اور پارکنسنز کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے سے منسلک کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام فوائد کا تعلق صرف کیفین سے نہیں ہے۔
کافی میں موجود دیگر مرکبات جیسے اینٹی آکسیڈنٹ بھی اس مثبت اثرات میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کافی نہ صرف ایک مزیدار مشروب ہے بلکہ صحت کے لیے کئی فوائد بھی رکھتی ہے، لیکن یاد رکھیں اعتدال ہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ اعتدال سے کافی کا لطف اٹھائیں کیونکہ زیادہ مقدار نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔